بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا. شی از دا فرسٹ فائنانس منسٹر آف دا گورنمنٹ آف پنجاب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی میڈم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. فرسٹ فیمیل فائنانس منسٹر, ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ چیلنجنگ اور پریسیڈنٹ سے چیلنجنگ وائی؟ بیکاز وہ یہ تو نہیں کہ کہتے ہیں خواتین کو زیادہ پروو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو جب ان پوزیشنز پہ آتی ہیں. دیکھیے, بینگ اے پروفیشنل آل مائی لائف یہ ریالٹی ہے, صرف یہاں کی نہیں باہر کے ملکوں میں بھی میرا وہاں کا بھی ایکسپوجر ہے کہ خواتین کو اپنی پوزیشن جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو ہم تو یہ کرنے کے عادی رہے ہیں. آئی گیس اسی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے. ہمیں محنت ذرا زیادہ ہی کرنی ہے. اور اب تو ہم اپنی پاپولیشن کا 52% سے زیادہ ہیں, آدھے سے زیادہ فیمیلز ہیں. آگے بڑھانے کے لیے موٹیویٹ بھی کرنا ہے خواتین کو اور اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کو یہ بھی بتانا ہے وی آر ورتھ اٹ. 52% سے زیادہ پاپولیشن ہو گئی ہے. آدھے سے زیادہ. کیبنٹ کا سائز کتنا ہے آپ کے؟ ہمارے پاس ماشاءاللہ 3 منسٹرز اور ہیں. Out of how many? We've got a total of 25 ministers or so. 25 میں سے 3. دیکھیے This is not even 1/4. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس کو ڈیفینیٹلی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ایکسیپٹنس کی بھی اور اس کی بھی کہ خواتین اس لیول پہ آ جائیں جہاں خود منوا سکیں کہ ہاں آپ ہمیں انڈکٹ کر لیں, ہم آپ سے بہتر کام کر سکیں. کیپیسٹی کے ایشوز تو نہیں ہے, اویلیبل ریسورس ہے اگر ہم اویلیبل ریسورسز بھی اور کی طرف بھی, اور لوکل پولیٹیکل ایکسیپٹنس, لوگوں کی ایکسیپٹنس کی بھی ضرورت ہے کہ ہاں کچھ ایسے فیلڈز ہیں جہاں پہ خواتین, دیکھیں نا, جہاں جنرلی لیا جاتا ہے بڑی ٹپکل سے ایریاز ہوتے ہیں جہاں خواتین کو مواقع ملتے ہیں. ہمیں ابھی یہ بھی امپریشن دینا ہے کہ نہیں, وہ ٹریڈیشنل سے ہٹ کے بھی کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ فائنانس منسٹر ایک اس پہ ہوں گے اسپیشلسٹ سبجیکٹ. جی بالکل. اب ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں میرے خیال سے پاکستان کی خواتین کے ہم نان ٹریڈیشنل سو ٹو سے ایریاز میں بھی کام کر سکیں. میم آج کل بہت میٹرو بس کی کاسٹ کی بہت سی بات ہوتی ہے, ایکچولی اس کی کاسٹ ہے کیا؟ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے, میٹرو بس کی بات ہو رہی ہے اور اس کے کاسٹس کی بات بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سارے خرچے. یہ اگر ہم سمجھ لیں کیا کتنا یہ تو بتا دیں, سب بتاؤں گی, لیکن یہ بات ذرا سا ضرور کرنے والی ہے اس سے کہ لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز اف یہ کسی کا پولیٹیکل ول ہو رہا ہے اور اس پہ پروجیکٹ ہو گیا. یہ ساری چیزیں ذرا سی اسٹریٹجک ہیں. پولیٹیکل ول تو ضرور ہوتی ہے. گزارش میں مجھے تھوڑا سا موقع دیں. دیکھیے ہم نے اپنے پنجاب کے کانٹیکسٹ میں ایک گروتھ اسٹریٹجی ڈیولپ کری ہے. وہ گروتھ اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہمیں پنجاب کی گروتھ کو 7 سے 8% لے جانا ہے, ورنہ ہم عام آدمی کو سہولت پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. ہم وہ روزگار کے مواقع نہیں جنریٹ کر سکیں گے کہ جتنی یوتھ ہماری لیبر فورس میں انٹر ہو رہی ہے. وہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کے لیے گروتھ کا اتنا بڑھنا ضروری ہے. تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ یہ گروتھ کس طرح بڑھائی جائے. ہم نے اس میں ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے موقع دیکھے, ہم نے انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے دیکھے, HR ہیومن ریسورسز کو امپروو کرنے کے دیکھے. اس میں ٹرانسپورٹیشن بھی آیا کہ ہم نے رورل پروڈکٹیوٹی, اربن پروڈکٹیوٹی, لیبر پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, تو ٹرانسپورٹ اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک اس ایک فریم ورک کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہیں کہ اگر آپ نے کمیوٹ ٹائم عام آدمی کا, دیکھیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ایسی ہے جس سے امپروومنٹ ہو رہی ہے ایک عام آدمی کی زندگی میں, اس کی پروڈکٹیوٹی میں. اگر آپ نے اس کے کمیوٹ جو ٹائم لگاتا ہے وہ اپنے گھر سے اپنے کاروبار کی جگہ جانے میں, اسکول جانے میں, کالج جانے میں, اس میں کمی کر رہے ہیں تو آپ اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک طے شدہ ایک فریم ورک کے تحت لگائی گئی ہیں. اور اربن ڈیولپمنٹ میں اربن ٹرانسپورٹ, خاص طور پہ وہ ٹرانسپورٹ جو کہ ایک عام آدمی کی موبلٹی بڑھاتی ہے, ایک بہت امپورٹنٹ کارنر سٹونز ہیں. تو پالیٹکس اسائڈ اس کو تو چھوڑ دیں آپ, اگر آپ اس کی پالیٹکس آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آتی ہے, ضرور آتی ہے, لیکن وہ آپ الگ رکھیے. اکنامکلی جسٹیفائیڈ ہے. لڑا ہے وہ رولنگ پارٹی, آپ کی پارٹی نے لاسٹ الیکشن اس میٹرو بس کے اوپر لڑا ہے. بالکل لڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سہولت پہنچائی ان لوگوں کو تو انہوں نے ہمیں لوٹ کے ووٹ دیا. اگر ان کی زندگی میں پیپل تو الیکشن تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے, کل کو الیکشن میں کس چیز کا فائدہ ہوگا. ضرور دیکھیں گے, ظاہر ہے. دیکھیں نا پوائنٹ یہ ہے, اب ایک بات یہ بھی کہا جاتی ہے کہ پالیٹکس اینڈ اکنامکس should not go together. نہیں گزارش ہے, نہیں اب میں آپ سے گزارش کروں, آج کل ہمارا ووٹر اتنا اویئر ہے,
اس کے پاس اتنی نالج ہے، اتنی انفارمیشن ہے، اتنی اویئرنیس ہے کہ اگر سروس ڈیلیوری نہیں ہو رہی ہوگی، اس کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ نہیں ہو رہی ہوں گی، وہ لوٹ کے پولیٹیشین کو صرف اس کی پارٹی کی بنیاد پہ یا اس کے کیریکٹر کی بنیاد پہ صرف ووٹ نہیں دے گا. اور فارچونیٹلی ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہمارا ووٹر جو ہے اب بہت اویئر ہے. یہ بات ہمیں احساس ہے اور اسی کی بیسس پہ ہم یہ پروجیکٹس انڈرٹیک کر رہے ہیں. اسی کہ اب صرف پارٹی کون سی ہے اس پہ ووٹ نہیں ملنے والا، کام کر کے دکھائیں گے تو ووٹ ملے گا. اور ایسے لوگوں کا پیسے تو جو بھی ہو، بٹ ہم نے جتنے لگائے اس سے آدھے جو جنرلی پرسیو 70 بلین اینڈ آل دیٹ، وہ ہم نے بارہا دیکھیں بارہا میٹرو بس میں کتنی لگنی ہے، کتنی سبسڈی ہوتی ہے. یہ بھی میں گزارش کرتی رہوں کہ میٹرو بس میں ضرور انٹرنیشنلی میری گزارش ہے کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، پبلک ٹرانسپورٹ جو لو انکم لوگوں کی ہے وہ ہمیشہ سبسڈائزڈ ہوتی ہے، وہ کبھی فل کاسٹ ریکور نہیں کرتی. ہماری 37 بلین اور سو اس میں ٹوٹل کاسٹ لگی تھی، اور اس کے ابھی سبسڈی کا ایلیمنٹ بھی ہے میٹرو بس میں جو ہم کرتے رہے. کتنی سبسڈی آپ دے رہی ہیں؟ دیکھیے سبسڈی ہماری میٹرو بس کی از اراؤنڈ 8 to 10 اور اس کے ساتھ جی پر ایئر نہیں اوور آل. اور ہمیں جو آپریشنل سبسڈی بھی تو آپ کو اس کو دے رہی ہیں. آپریشنل سبسڈی اتنی نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے سبسڈی کے کھاتے میں جو ٹوٹل ہم نے سبسڈی رکھی ہوئی ہے اس دفعہ کل بجٹ میں وہ 23 بلین کی ہے ٹوٹل. اس میں ہم ویٹ بھی دیتے ہیں، اس میں ہم میٹرو کو بھی دیتے ہیں، اس میں ہم فوڈ کی بھی دیتے ہیں، اس میں ہم رمضان پیکج بھی کر رہے ہیں. سبسڈیز جو ہیں آدھے سسٹینیبل ایک یہ طریقہ ہے جی. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ساری جگہ سبسڈیز دی جاتی ہیں. اگر وہ ایکویٹی بیسڈ ہے، اکنامک پالیسی کیا چیزیں پروموٹ کرتی ہے؟ ایفیشنسی، ایکویٹی. جہاں ایکویٹی کا معاملہ ہوتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اکانومسٹ دے پروموٹ سبسڈیز. جیسے اگر آپ نے آٹا سبسڈائز کیا ہے، آپ نے رمضان پیکج عام آدمی کے لیے سبسڈائز کیا ہے، یا آپ نے ایک انفنٹ انڈسٹری سبسڈائز کی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ سبسڈائز کی ہے، اس کی فل اکنامک جسٹیفیکیشن ہے. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، یہ تو انٹرنیشنل پریکٹس ہے. ہم دیتے رہیں گے یہ سبسڈیز جو دیتا رہنا چاہیے بھی ہے. آپ نے ریشنلائز کی سبسڈیز جو ہم غلط بھی، اگر کوئی ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز بھی دی جا رہی ہیں، ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو ضرور ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اورنج لائن آج کل کا ہاٹ سبجیکٹ ہے جی. جی بالکل. اگین اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اس پارٹ آف دیٹ گروتھ فریم ورک جو آپ نے بتا دیا کہ جو آپ کا اس گروتھ کا حصہ ہے، کیونکہ اگین کاسٹ ہے کیا جی اس کی؟ دیکھیے اس میں 1.6 بلین کی ہے. اب ڈالرز کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ڈالرز کی ان ٹرمز آف روپیز کتنا بنے گا جی؟ وہ تو آپ 104 سے ملٹیپلائی کر کے 106 نکال لیں. پوائنٹ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ یہ ہماری چین سے آ رہے ہیں، یہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں، آ گئی ہیں. ابھی کل ہی خبر اخباروں میں بالکل ابھی تو یہ سینکشن کر دیا، پر ابھی تک ڈسبرسمنٹ نہیں ہوئی آپ کو. بس انشاءاللہ ایک ہفتے کی بات ہے. اتنا کام ہو گیا، یہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں یہ کچھ برج فائنانسنگ کی گئی تھی اور وہ اس کو ریمبرسمنٹ بھی ہو گئی. جب آپ کرتے ہیں تو آپ باقی پروجیکٹ سے ڈائیورٹ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیے میں آپ کو تھوڑی سی اب پبلک فائنینشیل مینجمنٹ سمجھاؤں. پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں فاسٹ ٹریک پہ، ہم نے بجٹ لے کے آتے ہیں سال کے شروع میں، ہم پرائیورٹیز بتاتے ہیں، اس کی اپروول لیتے ہیں. کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو فاسٹ ٹریک میں امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، کچھ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو لمبے جسٹیشن پیریڈ کے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے. تو فائنینشیل مینجمنٹ جیسے بزنس میں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، اپروو بجٹ ہوتا ہے، کچھ چیزیں جلدی تیزی سے بڑھ جاتی ہیں، آپ اس کو جلدی فنڈ کر دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ان میں سے پیسے نکال کے جو تھوڑا رکاوٹ سے آہستہ آہستہ ٹائم لے کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، وہ کمپلیٹ ان کا جسٹیشن پیریڈ دیر ہوتی ہے، تو آپ اس کی اپنی لیکوڈیٹی مینیج کر لیتے ہیں. اب یہ جیسے ہی یہ مارچ میں آ جائیں گے پیسے ہمارے، وہ واپس اپنے کن پروجیکٹ سے ڈائیورٹ کیے گئے ہیں؟ یہ اسمبلی میں بڑا لمبا ڈیبیٹ ہوئی، بڑا میرے خیال سے کوئی دنوں پہ محیط تھی. اس کے بعد بتایا بھی گیا کہ کچھ لانگ جسٹیشن پیریڈ کے پروجیکٹس ہیں جن سے یہ ڈائیورٹ ہوئے ہیں، ان کو واپس مل جائیں گے. اب پوائنٹ یہ تھا کہ میری گزارش آپ سے یہ ایز اے ٹرمز کیا ہے اس کی کہ یہ لون از اے لون which needs to be paid back. دیکھیے اٹس ویری سافٹ لون. اور پوائنٹ میں آپ سے ایک گزارش یہ کر لوں میری، دیکھیے ایک دو چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، میں یہ ایز اے پولیٹیشین نہیں ایز این اکانومسٹ بتا رہی ہوں. دیکھیے کسی ملک میں اتنے وسائل کبھی نہیں ہوتے کہ وہ خود اپنے ٹیکس اور نان ٹیکسز سے اپنی ساری ترقی کر لیں. ان کے لیے لون ساری دنیا ایکسیس کرتی ہے اور وہ قرضے لیتے ہیں، اس کے بیسس پہ اپنی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور وہ کیپیسٹی اپنی بڑھاتے ہیں کہ وہ قرضے کی ری پیمنٹ آرام سے کر سکیں. اگر آپ لون لے رہے ہیں فار ڈیولپمنٹ پرپسز
وہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی انکم بڑھا دیتا ہے، آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے. ہم نے پنجاب میں $1.6 billion is a loan. It's not a loan to the government of, یہ چائنیز انویسٹرز آ رہے ہیں جو خود اپنے آپ لے کے پیسے ڈالیں گے لون کے کانٹیکسٹ میں. That means کہ وہ تو پھر اس کو profit, but this is like an investment for them. So this is absolutely, اچھا تو وہ پھر profit کا بھی اپنا دیکھیں گے کہ انہوں نے profit کمانا ہے یہاں سے. ضرور کریں گے. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ چائنیز پروجیکٹ ہے، چائنیز خود پیسے. Is it part of the corridor جو ہے ہمارا؟ یہ اگین بہت ساری چیزیں ہم نے پولیٹیکل بنا دی ہیں جہاں بجائے اس کو اکنامک اور ٹیکنیکل گراؤنڈس میں لے کے جائیں. یہ اس کے اوور اینڈ ابو پروجیکٹ ہے. یہ جو 46 بلین جو کوریڈور کا بتاتے ہیں اس کا نہیں، وہ جو پروجیکٹ کوریڈور کے تحت اپروو ہوئے ہیں، اس کے علاوہ یہ پہلے ہی اس کی اپروول ہو چکی تھی. لون جو کہ چائنیز کمپنی کو دیا گیا ہے جو کہ آگے انویسٹمنٹ کریں گی، جو ہمارے لیے انویسٹمنٹس ہیں. لون ایک برڈن نہیں ہے جی کسی بھی اکانومی پہ؟ نہیں ہوگا اگر آپ اس سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہوں گے جس سے آپ کی اکانومی بڑھ رہی ہو. اگر آپ کی انکم جی ڈی پی بڑھ رہی ہو، اس کی وجہ سے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس کر رہا ہو، وہ آپ کی فزیکل انویسٹمنٹس انہانس کر رہا ہو، جس سے پرائیویٹ سیکٹر. پرائیورٹیز ہماری ٹھیک ہیں جی؟ پرائیورٹیز آپ کے خیال میں؟ دیکھیے یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے نیشنل لیول پہ. پنجاب کے لیول پہ میں آپ کو بات بتا دوں، ہم نے تو اپنی گروتھ اسٹریٹجی میں پرائیورٹیز ڈیفائن کری ہوئی ہیں. اس کے تحت ہم نے اپنا ایک میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا اس کا ٹارگٹ کیا ہے. گروتھ بڑھانا ہے تاکہ ہم عام آدمی، اسی گروتھ آپ یہ آپ کے خیال میں ٹرانسپورٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگ اس کے خیال میں گورنمنٹ کے ویو میں ٹرانسپورٹ از امپورٹنٹ. انرجی ہے، واٹر ہے، ایگریکلچر ہے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، ساتھ ساتھ سوشل سیکٹرز ہیں جس میں اسکولنگ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اور اس میں واٹر سپلائی وغیرہ ہیں. کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں ایک ہیومن ریسورس کی، ایک ہیلدی، ایک ایجوکیٹیبل ٹرینیبل لیبر فورس ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے گروتھ کا. جب تک ہمارا عام جو امپلائمنٹ جس کے لیے وہ ہیلدی نہیں ہوگا، ٹرینیبل نہیں ہوگا، اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو آپ اپنی انڈسٹری میں، اپنی ایگریکلچر میں، اپنی سروسز سیکٹر میں اچھی طرح امپلائی کر سکیں، تو پھر وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی انہانس نہیں، وہ اکانومی پہ برڈن ہوتا ہے. ہم نے اس بچوں کو لون کہ یہ واپس کرنا کس نے؟ یہ ہم نے کرنا ہے کہ ان کمپنیز نے کرنا ہے نا. کمپنی کا لون کمپنیز جنریٹ کہاں سے کریں گے پیسے اس کو واپس کرنے کا؟ دیکھیے جب وہ اس کی رائڈرشپ از کلوز ٹو 300,000 پر ڈے، تو جب لوگ استعمال کریں گے تو انکم جنریٹ ہوگی. افورڈیبل غریب آدمی کے لیے آپ بنا رہے ہیں. دیکھیے کچھ پارٹ تو سبسیڈائز ہوگا، بٹ سبسڈی ادھر بھی دینی پڑے گی گورنمنٹ کو. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ از آلویز پبلک ٹرانسپورٹ. اس کے لیے کیا سبسڈی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ کتنی آپ کے خیال میں کیلکولیشنز میں کیا ہے؟ اکنامکس میں ورک آؤٹ ہوئی ہوئی ہے. آپ یقین کیجئے what is the interest rate at which this loan is being given to? As I said, they are very very soft loans, very very soft loans. کیا ہوتے ہیں جی؟ میں not an economist تو مجھے وہ soft and hard کا فرق نہیں پتا. soft loans وہ ہوتے ہیں کہ جو کمرشل لیول پہ آپ انٹرنیشنل بوروئنگ کر سکیں، اس سے بہت کم انٹرسٹ ریٹ پہ آپ کو وہ لونز دیے جاتے ہیں، اور یہ سافٹ لونز ہیں سارے جس کے بیسس پہ، اس لیے کہ یہ ہے ہی پبلک سیکٹر عام آدمی کے استعمال کا پروجیکٹ ہے. یہ کوئی انکم جنریٹنگ ہائی پروفائل پروفیٹیبل پروجیکٹ نہیں. دیکھیں چائنیز کمپنی کا تو کوئی اسٹیک نہیں کہ اس نے عوام کو دینا، ان کے لیے تو دس از اے بزنس، ان کے لیے تو دس از اے بزنس انویسٹمنٹ. ہم اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. لیکن میں اب آپ کی گزارش کے لیے یہ بات ایک دو چیزیں اور عرض کروں کہ جو میرا خیال سے ہم عام آدمی کو ضرور بتانا چاہیں گے. دیکھیں جہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ جابس کریٹ کرنے پہ ہمارا بڑا فوکس ہے. ساری چیز میں فوکس جابس کریٹ کرنے کا ہے یہاں، اس لیے ہم عام آدمی کو پروجیکٹ سے بھی جابس کریٹ ہو رہی ہیں، بہت سی سیکٹرز لنکڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. لیبر موبلٹی بھی انشور ہو رہی ہے نا کہ آپ کہیں رہ رہے ہیں، آپ کہیں اور بھی جا کے آرام سے سہولت سے جاب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی لانچ کیا، اور یہ بہت ایمبیشیس ہے، اور ہمیں میرا خیال سے اس کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اسکلز جس کی ڈیمانڈ ہے، یعنی جس کی امپلائمنٹ لوگ مانگ رہے ہیں، انڈسٹری، سروسز، ایگریکلچر، وہ ہم نے ایسے 2 ملین اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک ٹارگٹ رکھا ہے کہ جس کی ڈیمانڈ اکانومی میں ہے، چاہے وہ نیشنل ہو یا وہ انٹرنیشنل ہو. ایسے لوگوں اپنے بچوں کو، اپنی یوتھ کو، خاص طور پہ یوتھ کو فوکس کرتے ہوئے ہم 2 ملین یوتھ کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. ایک اور کرٹیسزم جو گورنمنٹ پہ کیا جاتا ہے، شاید یہ بھی پولیٹیکل ہو، اس کو آپ کلیریفائی کرتے ہیں کہ ڈیموگرافکلی فائنینشیل ریسورسز ہماری کس طرح یوٹیلائز ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب یا لاہور کے اندر سارا پنجاب کا بجٹ لگایا جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا، آئی ایم گلیڈ آپ نے ریز کیا. دیکھیے ہر بجٹ میں، اس سال بجٹ آپ اٹھا کے دیکھیں
ہم نے زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ ساؤتھ آف پنجاب جو ہے وہ ڈپرائیوڈ رہ رہا ہے. میں اس سال کے بجٹ کی ایلوکیشن کی بات کروں گی صرف. اگر آپ پر کیپٹا بجٹ ایلوکیشن ٹو ساؤتھ آف پنجاب کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف پنجاب دیکھیں, ان کے اٹس ہائر, یعنی جو ان کی تناسب ہے آبادی کا, اس سے زیادہ ہم ان کو ریسورسز وہاں پہ لگا رہے ہیں. کن چیزوں میں لگ رہی ہیں وہاں وہ پہ؟ لگ رہے وہاں پہ ہیں یہ کوئی بریجز بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ, بیکاز یہ انفراسٹرکچر تو ایک شوق لگتا ہے اس گورنمنٹ کا, جو فیوریٹ پاس ٹائم از ٹو بلڈ بریجز اینڈ ٹو بلڈ انفراسٹرکچر. نہیں, میں گزارش کروں, اس میں بڑے بڑے ایریاز ہیں. دیکھیں اس میں سوشل ایریاز بھی ہیں, اس میں اکنامک ایریاز بھی. ملتان کی تو آپ نے, میں نہیں ذکر کروں گی, آپ ویسے ہی ٹرانسپورٹ کے کا آپ کو آلریڈی پتہ ہے, بلکہ ملتان ٹرانسپورٹ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بہت پیسہ لگا رہے ہیں. ابھی یہ ٹرکش گورنمنٹ کی مدد سے اردوگان ہاسپٹل ہے وہ بنایا گیا ہے. جتنے بھی مسنگ فیسلٹیز وہاں کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ دی جا رہی ہیں. لائیولیہڈ پروگرامز, تاکہ عام آدمی کے حالات اچھے ہوں, چاہے وہ ساؤتھ آف پنجاب کو ٹارگٹ ہو کر کے ہم وہ لائیولیہڈ پروگرامز لے آ رہے ہیں, جس میں ایزی لونز ہیں, بغیر بلا سود قرضے ہیں, جس میں ایسٹ ٹرانسفر ہے کہ جو رورل کمیونٹیز میں خواتین کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے رورل کمیونٹیز میں ہم کیٹل جو لائیو اسٹاک ہے وہ دے رہے ہیں, تاکہ اس سے وہ انکم جنریٹ کر سکیں. اور اس پہ ہم ان کو نہ صرف دے رہے ہیں, ان کو ٹرین بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مویشی وغیرہ اچھی طرح اس کو استعمال رکھ سکیں, ان کو مینٹین کر سکیں, اس سے اچھی طرح انکم ارن کر سکیں. تو ساؤتھ آف پنجاب کی ڈیولپمنٹ تو بہت ایریاز میں ہو رہی ہے. ایگریکلچر سے زیادہ ان کو وسائل دیے جا رہے ہیں, مگر وہ نظر ان کو, اب میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ پالیٹکس کو اگر ہم الگ کر دیں اور ریالٹیز کو کم از کم اس بجٹ کو اٹھا کے آپ دیکھیں. اپنی ڈیسیژن میکنگ میں آپ پولیٹیکل کنسیڈریشنز بالکل نہیں لاتے ہیں. نہیں دیکھیں نا, میں نے تو کہہ دیا نا, دونوں ول گو ہینڈ ان ہینڈ, بیکاز آپ جب تک لوگوں کی ویل بینگ اچھی نہیں کریں گے, آپ کو کوئی ووٹ کی گارنٹی کہیں سے نہیں مل رہی ہے. اب تو ہمارے اویئر لوگ ہیں, اب تو یوتھ اتنا زیادہ ہمارا اویئر ہے کہ وہ تو ہم سے سوال کرتے ہیں. سیٹسفائیڈ جو گورنمنٹ یونیورسٹیز کے ایجوکیشن سیکٹر کے اور ہیلتھ سیکٹر کے جو حالات ہیں ہسپتالوں کے؟ دیکھیں بالکل نہیں کہوں گی کہ میں سیٹسفائیڈ ہوں. وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. بٹ امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں یا نہیں, ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں. فیل کہ جی یہ جو بجٹ ادھر لگائے جا رہے ہیں ان پروجیکٹس پہ, یہ اگر وہاں پہ لگائے جائیں تو بہتر استعمال ہو جائے, بیکاز ریسورسز آپ کی محدود ہیں. ایبسولوٹلی, آپ کا یہ بالکل پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انلمیٹڈ ریسورسز تو نہیں ہیں, ہم نے پرائیورٹائز کرنے ہوتے ہیں, ہر طرف کو کرنا ہے. اگر ہم سارے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو لگا دیں گے, اکنامک ویل بینگ, جاب کریشن نہیں کریں گے, تو بچے ہیلدی تو ضرور ہوں گے, لیکن کچھ ہے نا جی, ہم سب بالکل ہیں. بٹ یہ ساری چیزیں دیکھیے, ہمیں ایز این اکانومسٹ بھی بات کر رہی ہوں آپ سے کہ ہمیں اپنی پرائیورٹی سیٹ کرنے میں مختلف آبجیکٹیو فنکشنز ہیں, ان کو اٹین کرنا پڑتا ہے. ٹرانسپورٹیشن کے اوپر نہ بھی اتنا انویسٹ کیا جاتا تو شہر چل رہا تھا, لوگوں کا کام چل ہی رہا تھا, گزارا ہو رہا تھا. پروڈکٹیوٹی جب تک ہم اپنی انہینس نہیں کریں گے, میں آپ کو چھوٹا سا مثال دوں. اب ایگریکلچر میں لے لیں, ہماری پر ایکر ایلڈ جو ہے وہ باقی ملکوں کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کم ہے. اسی طرح ہماری جنرل پروڈکٹیوٹی لیولز جو ہیں وہ کم ہے. آپ فزیکل انفراسٹرکچر تو ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں نا, آپ نے وہ انفراسٹرکچر اور جو کرنٹ ایگزسٹنگ ریسورس انفراسٹرکچر اسی کو زیادہ پروڈکٹیو بنانا ہے گروتھ بڑھانے کے لیے. وہ پروڈکٹیوٹی جب تک ہم انہانس نہیں کریں گے, گروتھ کیسے آئے گی؟ تو دیکھیں نا, بالکل کلیئر ہے کہ دو طریقے سے گروتھ آتی ہے, یا تو آپ فزیکل انفراسٹرکچر بڑھائیں, یا جو انفراسٹرکچر آلریڈی ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو ہیومن ریسورس ہے, فزیکل انفراسٹرکچر, اس کی بہتری کے لیے بھی ہمیں ریسورسز لگانا ہے. ایکچولی کہ ہیلتھ سیکٹر کو کتنا دینا ہے, ایجوکیشن کو کتنا دینا ہے, کمیونیکیشن اینڈ ورکس کو کتنا دینا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ میں بتاتی ہوں. ہم نے جو یہ گروتھ فریم ورک بنایا ہوا تھا, اس کو ہم نے آپریشنلائز کیا ہے تھرو میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک, کہ کس کس ایریا میں ہمیں کس قسم کے پروجیکٹس لانے چاہیے, اپنے یہ سارے آبجیکٹیوز میٹ کرنا, جس میں گروتھ بھی ہے, جس میں پرائیویٹ سیکٹر کو موٹیویٹ کرنا ہے, جس میں عام آدمی کی کوالٹی آف لائف بہتر کرنا ہے, لائف اور سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے, یعنی سیکیورٹی ہے, سوشل ڈیولپمنٹ کرنا ہے, ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا ہے, پانی پرووائڈ کرنا ہے, ایکسپورٹ سیکٹر کو بوسٹ دینا ہے. یہ سارے ہمارے ٹارگٹس ہیں. پھر ہم نے ان کے مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک بنایا. یہ جو ایلوکیشنز ہیں اس کے تحت ہی آپ نے اپنے بجٹ میں بھی اناؤنس کیا تھا کہ پروونشل فائنانس کمیشن بھی ہم بنائیں گے. بالکل بنایا ہوا ہے.
وہ بن گیا فنکشنل بالکل ہے بن گیا فنکشنل ہے, اس کی تو میٹنگ ایک ہو گئی ہے. اس سے ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوکل گورنمنٹس جو ابھی الیکشنز ہوئے ہم ان کو کتنا شیئر ریسورسز کا دیں گے. اس کی اس وقت انٹرم کام ہو رہا ہے بیکاز لوکل گورنمنٹس آپریشنل نہیں ہے. انٹرم کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کی میٹنگز بھی ہو گئی ہیں, اس کی ڈیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں, ایک ایوارڈ بھی سامنے نکل کے آ رہا ہے. انشاءاللہ ان قریب اس کی کو فائنلائز بھی کر کے اناؤنس کر جب دیا بجٹ جائے گا. بنایا جاتا ہے آپ کی ڈفرنٹ ہیڈز کے تحت آپ ایلوکیشنز کر دیتے ہیں فنڈز کی, بالکل کرتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دا ایئر وہ ری اپروپریٹ ہوتے رہتے ہیں, ایک ہیڈ سے نکالا ادھر ڈال دیا, ادھر سے نکالا ادھر ڈال دیا. دیکھیے پھر بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر ہم گروسلی وائلیٹ کریں اپنا سیکٹورل ایلوکیشنز تو اس کے لیے ہم سپلیمنٹریز لیتے ہیں. ایگریکلچرل انکم ٹیکس, جی اس کے اوپر بھی ہر کوئی کہتا ہے کہ جی اس کو کیوں نہیں ٹیکس کیا جا رہا ہے. از اٹ ٹیکس اور از اٹ ناٹ ٹیکس؟ نو اٹ از ٹیکسڈ. جو ٹیکس کیوں یہ کہ بحث چڑی ہوئی ہے کہ اس کو بڑھانے کی وہ بات ہے کہ کیا اس کا ایشو ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جس طرح وہ لیوی ہو رہا ہے ابھی لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ فلیٹ ریٹ ریونیو وہاں سے ایگریکلچرل انکم ہماری ٹیکس میں آپ ریونیو ملک بھر میں سب سے زیادہ ہے ایگریکلچرل انکم ٹیکس. نہیں بٹ جو سیکٹر کا پوٹینشیل ہے وہ اس میں سے پورا اس کو لیا جا رہا ہے. اس کے لیے اس کو ہمیں پراپر انکم ٹیکسیشن بنانا پڑے گا, اور اس اسٹیج پہ ہم ایسے اسٹرکچرل ریفارمز کا ایڈمنسٹریشن کا اسٹرکچر بنا رہے ہیں کہ جو ہم کر سکیں. انکم ایگریکلچرل انکم کو آپ ٹیکس کرنے جا رہی ہے پنجاب حکومت. وہ تو ٹیکس تو آلریڈی لیویڈ ہے. ایٹ واٹ ریٹ؟ مائنر ریٹ 125 روپے وغیرہ وغیرہ جیسی جو انکم ہے ان لوگوں کی اس کے مطابق ہے یہ. دیکھیے لیوی تو اس وقت لو ہے اور امپروومنٹ کے بھی چانس ہیں, بٹ ریالٹیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے. 2 منٹ پہلے آپ ہی بات کر رہے تھے کہ ایگریکلچرل سیکٹر کے کیا اس وقت حالات ہیں. انٹرنیشنلی گلوبلی گلٹ آیا ہوا ہے, کموڈیٹی پرائسز بالکل ڈاؤن جا رہے ہیں, اور ہمارا اپنا عام کسان بہت ہی زیادہ بوجھ کے اپنی کاسٹ تک ریکور نہیں کر پا رہا ہے. تو ہم نے اسٹرکچر کر رہے ہیں. اب دیکھیے ٹیکس اسٹرکچر ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کی کلیکشن میکینزم کو بہتر بنایا جا رہا ہے, بہت آٹومیٹڈ بنایا جا رہا ہے. اس کو امپروو کریں گے بیکاز حالات بھی تو آپ دیکھیں کہ کس لیول پہ ہم عام کسان پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. اس کی وجہ ایک ہے, یہ جو کسان ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی انشور کرواتا ہے, آپ کی میری ہر سبوں کی. ہم نے ایسی پالیسیز لانی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کمپرومائز نہ ہو. تو ٹیکسیشن بھی کرنا ہے مگر اپنے لوگوں کو بھوکا مارنا تو نہیں ہے نا. ہمیں تو فوڈ سیکیورٹی. پنجاب کی کتنی ہوگی میڈم؟ دیکھیے we're doing relatively speaking there has been an increase. آپ کمپیریٹیو بات کر رہی ہیں ساری, آپ کو فیکٹس نہیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی. نہیں میں کمپیریٹیو بالکل نہیں, میں آپ کو فیکٹس بتا سکتی ہوں. کمپیریٹیو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو کانٹیکسٹ پتہ چلے نا کہ پورا پکچر کیسا, اس میں ہماری پوزیشننگ کیا ہے. ہماری اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو از کلوز ٹو 1% آف آر گراس ریچ, یعنی جو انکم ہے پنجاب کی اس میں ہم 1% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہمارا باقی صوبوں کے مقابلے میں ہم بیسٹ ہیں, اور یقیناً اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, اسی لیے ہم امپروو کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجی بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں امپروو تو کرنا ہے لیکن عام آدمی پہ برڈن نہیں ڈالنا. ٹیکس ریٹ اس وقت تک انکریز نہیں کرنا جب تک ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کو ٹرانسپیرنٹ نہ بنا لیں, اس میں جو گلیچز ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو ویکنیسز ہیں ان کو پوری طرح اوورکم نہ کر لیں. یعنی ٹیکس ایڈمنسٹریشن امپروو کرنا ہے, جو ان ٹیکسڈ انڈر ٹیکس سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس میں لے کے آنا ہے, ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ بوجھ نہیں ڈالنا ہے زیادہ, اور ایک عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالنا. گروتھ آپ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں. سندھ میں پورٹ بھی ہے, پاور بھی ہے, کے پی کے ہیز گیس. پنجاب کی انڈسٹری کیسے کمپیٹیٹیو رہے گی اور یہ کیسے گروتھ جنریٹ کریں گے اب یہاں پہ؟ دیکھیے ہم بہت میجر وے میں انرجی ڈیفیشنسیز جو ہے جس نے بہت ہی بری طرح امپیڈ کیا ہوا گروتھ, اس کو ختم کر رہے ہیں. سیکیورٹی پوزیشنز جو ہیں جس نے انویسٹر کو بھگا دیا ہے پاکستان سے, ہم سیکیورٹی پوزیشن وہ انوائرمنٹ امپروو کر رہے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس یعنی ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس پہ ہم میجر کام کر رہے ہیں کہ ہم انویسٹر کو, ایک بزنس شروع کرنے والے کو بہت فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ آئے. تو اگر یہ 3-4 چیزیں ہو گئیں کہ آپ کا انفراسٹرکچر گیپس جو ہے انرجی وغیرہ کا اور انفراسٹرکچر کا وہ دور ہو جائے, لا اینڈ آرڈر سچویشن امپروو ہو جائے, ایز آف ڈوئنگ بزنس اچھا ہو جائے, لوگوں کو سہولت ہو بزنس لے کے آنے, اور ایچ آر امپروو ہو جائے, یعنی ان کو کوالٹی لیبر فورس مل جائے, تو انشاءاللہ انویسٹمنٹ ہوگی پنجاب کے اندر. اور ہم
انشاءاللہ. اور ہم یہ چاروں ایریاز پہ بہت میجر کام کر رہے ہیں. جو آپ کے یہ ٹیکس کلچر، جو ٹیکس سسٹم بھی ہے صوبے کا، دس بیسڈ آن والنٹری کمپلائنس، کہ لوگ خود آگے آئیں، خود ریٹرنز فائل کریں، جہاں پہ کلچر ہی ہو کہ ٹیکس نہیں پے کرنا، اس انوائرمنٹ میں یہ مناسب ہے؟ یہ مناسب اس لیے ہے، دیکھیے ٹیکس کلچر پروموٹ کرنا ہے ہمیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ آڈٹ کریں گے. ہم لوگوں کو یہ جتنے بھی والنٹری کمپلائنس کی کلیکشن ہوتی ہے اس میں آڈٹ کا ایک ضرور ڈیٹرنس ہوتا ہے. اتنی ریسورسز ہی نہیں آپ کے پاس. نہیں بالکل، ہم نے تو ایک پورا آڈٹ سسٹم بنایا ہوا ہے پی آر اے میں، جو ایف بی آر میں جس طرح کی آڈٹ کی ٹریننگ نہیں ہے وہ ہمارے پورے صوبے کے لیے جی اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے آپ اس پہ جائیے نا کہ ریزلٹس کیا ہیں. آپ دیکھیے انہوں نے بہتری کتنی کر لی ہے. آپ انفیکٹ کریڈٹ دیں انہیں، کیونکہ اتنے کم وسائل میں اور اتنے کم ٹائم پہ انہوں نے وہ اچیو کر لیا ہے جو کہ آرڈنریلی باقی ملک بھر میں کہیں اچیو نہیں ہوا. جو ہم نے گروتھ دکھائی ہے، جو ایکسپینشن دکھایا ہے، جو امپروومنٹ کیا ہے، آٹومیٹ کیا ہے سسٹم کو، ہراسمنٹ کی کہیں سے ہمیں کمپلین نہیں آتی. اس طرح کہ جو پریکٹسز پریولنٹ ہیں ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے، اس کی کمپلین ہمارے لیے نہیں آ رہی. وہ آپ کو بے شک ایف بی آر کے لیے سنائی میں دی جائے گی، بٹ پی آر اے کے لیے نہیں. سو یہ سارے ڈائریکشنز تو ہم نے صحیح لیے ہوئے ہیں اور ہم چل رہے ہیں اس جانب. But voluntary compliance you think is you will be able the to way, because آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ٹیکس پیئر کو. البتہ وہ اس کو مس اپروپریٹ نہ کریں، وہ چھپائیں نہیں. اس پر آپ کو آڈٹ کی تھریٹ لے کے آڈٹ سسٹم لے کے آنے چاہیے، جو کہ ایک تھریٹ ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے جو کہ ٹیکس چوری کرنے جا رہا ہو. تو ہم وہ میکینزمز انسٹیٹیوٹ کریں. وی وانٹ ٹو فیسیلیٹیٹ اچھے ٹیکس پیئرز، اور وی وانٹ ٹو کیچ وہ جو کہ سسٹم کو ابیوز کر رہے ہیں اور وہ اپنا ٹیکس چوری کر رہے ہیں. میڈم آپ اس سرچ کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو وائس چانسلرز پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی تلاش کرتی ہے. بہت مشکل کام ہے وائس چانسلرز ڈھونڈنا. دیکھیے جو اس وقت ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی ہے ملک میں، ملک کی بات کر رہے ہیں، ایکٹنگ چارجز پہ چل رہی ہیں یونیورسٹیز. آپ کے وہ میرے دونوں کے سامنے ہیں. ہم انفارچونیٹلی ہماری کوئی ملک کی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جو ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں انٹرنیشنلی شامل ہو. کچھ نہ کچھ تو خرابی ہے نا سسٹم میں. تو وہ سسٹم میں خرابیاں کیوں ہیں؟ اس کے بڑے وجوہات ہیں. ایک پرابلم اس میں گڈ لیڈرشپ کی بھی ہے، جس کو ہم تو اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوٹلی اینڈ ایبسولوٹلی میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ ہو. ہم یہ جانتے ہیں ہماری فیوچر جنریشن ان کے ہاتھ میں ہے جی، بالکل اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے لیکن ان ٹائم کیوں نہیں پروسیس کیا جاتا کہ اکثر یونیورسٹیز میں اس وقت ایکٹنگ وائس چانسلرز ہیں؟ اس لیے کہ ہم پہلے ایڈورٹائز کر چکے ہیں. اس میں ہمیں رسپانس جو ملا وہ جس طرح کا ویژنری لیڈرشپ ایک ہماری یوتھ کو، دیکھیں نا یہ وائس چانسلرز جو ہیں ہماری یوتھ سے ڈائریکٹلی ہینڈل کر رہے ہیں. جس طرح کا ماحول جس طرح یونیورسٹیز میں ہے، جس طرح کی کوالٹی آف ایجوکیشن بڑی مشکل سے لگتا ہے ملتے ہیں، بیکاز وہی لوگ بار بار ہم دیکھتے ہیں ٹرمز بھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں اینڈ وی سی دیم سیم فیسز وہی چل رہے ہیں. ہمیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں بہتر لوگ مل سکیں. دیکھیں نا یہ ہماری فیوچر جنریشنز کو، فیوچر لیڈرز کو نکال رہے ہیں. دے آر ڈیولپنگ اینڈ فارمنگ فیوچر لیڈرز. ہمیں 100% میرٹ گڈ لیڈرشپ لانی ہے. تو تھوڑی سی اس میں ایشوز جو ہیں وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. جب پاکستان میں پالیسی کی بات آ رہی ہے، ٹائم انیشیٹ کیا جائے پروسیس، کم از کم ایک کنٹینیوٹی تو رہے. ہاں اس میں میرے خیال سے یہ کوئی دوسری دفعہ ہو رہا ہے. پروسیسز تو چل رہی ہیں، اور اگر ہم نے ٹائملی نہیں کیا اس میں آپ ہمیں یہ تو دیں کہ ہم نے کمپرومائزڈ کینڈیڈیٹس کو اوپر نہیں لے کے آئے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ لاک ان ہو جائے گا. کرنا تو نہیں پڑ جائے گا کمپرومائز، اگر نہیں مل رہے تو چلانے بھی تو ہیں ادارے. بہتر اس دفعہ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ تھوڑا بہتر پروسیس کو بھی، اور انفیکٹ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ صرف یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گا ود دی اناؤنسمنٹ آف دس یہ ان وائس چانسلرس کے ساتھ. ہم یہ چاہ رہے ہیں باہر سے اچھے لوگ جو پاکستانی باہر رہ گئے ہیں، اچھی اکیڈمکلی اچھا پرفارم کر رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کر رہے ہیں، کمپنسیٹ دیم اکارڈنگلی آلسو کہ وہ پھر لانا چاہیے. میں تو بہت ہی اسٹرانگلی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خود اکیڈیمیا سے تعلق رہا ہے. جی دیکھیے کچھ وہ اس لیے بھی آ جائیں گے کہ وہ سسٹم کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ان کو کہنا ہے یہ کہ آئیے آپ ہماری پروڈکٹ ہیں پاکستان کی، آپ او کرتے ہیں پاکستان کو، ہمیں آن کے تھوڑے ہیلپ کریں ہماری چیزیں امپروو کرنے میں. لوگ آئیں گے، ہم انہیں اچھا اپروچ دیں، تھوڑا سا بیٹر ریمونریشن پیکیج دیں، اچھی انوائرمنٹ دیں، ان کو وہ اٹانومی دیں جو کہ وہ سسٹمز کو امپروو کرنے میں لا سکیں. اس طرح اس جانب ایک ہمارے پاس پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بنایا ہم نے. وہ ان سب چیزوں کو اپنے مینڈیٹ میں لے کے آئے ہیں. اس جانب کام ہو رہا ہے. لاسٹ کوسچن، ہاف دا ٹرم از اوور گورنمنٹ کی. جی اگلی جو لاسٹ ہاف جو رہ گیا ہے اس میں کیا اچیو کرنا چاہ رہی ہے گورنمنٹ؟
دیکھیے اکنامک سائڈ پولیٹیکل کی تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم عام جی, بٹ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوالٹی, اب گلوبلائزیشن کی انوائرمنٹ ہے, 21ویں صدی میں ہیں ہم, وہ نیشنز جو اپنے لوگوں کو اوپر لے کر نہیں آ رہی ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گی. ہم نے پاکستان کو تیار کرنا ہے وہ اس گلوبل کمیونٹی کا ایک حصہ بننے کے لیے. ہمیں سروس ڈیلیور کرنا ہے, ہمیں اپنا ایچ آر امپروو کرنا ہے, ہم نے اس صف میں آن کے کھڑا ہو جانا ہے کہ اب پاکستان کو ہم مڈل انکم کنٹری کے رو میں لے کر آ جائیں. یہ ایمبیشن ہے, عام آدمی کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور پاکستان کو ریئلسٹک ٹارگٹ ہے for 2.5 years. If we are on the path to it, we would have achieved enough. Are you hopeful? سب چیز تو ایک دن میں نہیں ہوئے گی, یہ تو ویژن ہے. اگر ہم ویژن کو حاصل کرنے میں جو 2.5 سال میں کر سکتے ہیں وہ پہنچ گئے تو آپ یقین کیجئے ہم نے اپنے ووٹر کو بھی جسٹیفائڈ کیا, کے سامنے بھی ہم سرخرو ہیں, ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہیں. Thanks for being with us, ma'am. Thank you.